بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں نماز تراویح، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور تراویح سنت رسول ہے جو اس مبارک مہینے میں آپ کو علم ہے کہ نوافل پڑھے گا فرضوں کا ثواب ہے، اور جو فرض پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ اور نماز تراویح جو ہے وہ مخصوص ہے ماہ رمضان المبارک کے لیے صرف، اور اس کی نسبت ہے رمضان المبارک کے روزے سے، اور یہ تیاری ہے آپ نے جو صبح روزہ رکھنے ہیں۔ تراویح اس کی جمع ہے ترویہ، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے، یعنی آرام والی نماز، سکون والی نماز، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے موطا شریف کے اندر آپ نے بڑی خوبصورت حدیث رسول بیان فرمائی، اور حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا آپ اس کی حدیث پاک کی راوی ہیں کہ 2 ہجری میں جب آقا علیہ السلام پر یہ روزے فرض ہوئے، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، آپ نے نماز ادا فرمائی، دوسرے دن پھر آپ نے ادا فرمائی، تیسرے دن پھر ادا فرمائی، چوتھے دن آپ تشریف نہ لائے۔ اصحاب رسول انتظار کرتے رہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 5ویں دن تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام انتظار میں تھے۔ اصحاب رسول نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کیوں نہیں تشریف لائے، کیا وجہ تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہیں میری امت پر یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے، اور اس قدر قرب عطا کرتی ہے کہ رب فرماتے ہیں کہ بندے سوال کرنا تیرا کام ہے، اب جواب دینا میرا کام، اے بندے میری بارگاہ میں مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ تو نفلی عبادت جو ہے اس مبارک مہینے میں آپ زیادہ زیادہ کریں، اور آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس نفلی عبادت کے اندر سب سے زیادہ جو تلاوت کریں سورہ اخلاص کریں۔ سورہ اخلاص کی بڑی برکات ہے، آپ پڑھ کر تو دیکھیں۔ آپ کم و پیش رات کو سوتے وقت 5 رکعت نوافل پڑھے پنتن پاک کے نام سے، ہر نفل میں آپ نے الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ آپ تلاوت کریں، پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی کا مزہ کہ آپ کو ذکر رسول اور ذکر الہی میں مزہ کس قدر آتا ہے۔ اور مجھے تو زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آیا تو میں نے 2 رکعت نوافل پڑھے حاجات کے، اور نفلوں میں الحمد شریف کے بعد 100 بار 1 رکعت میں قل هو اللہ، 100 بار 1 رکعت میں قل هو اللہ۔ تو آپ یہ عبادت جو ہے اس سے معروم نہ ہوں، اور خصوصاً نماز تراویح جو ہے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس تراویح مکمل نہیں ہوتی رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو آپ نماز تراویح جو ہے یہ آقا کی سنت ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق پڑھتے رہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے رہے۔ آپ نے پھر ان کا حکم فرما دیا کہ اب اس کو باجماعت ترتیب دیا جائے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باجماعت آپ کے زمانے سے ہی شروع ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تراویح 20 پڑھنی، بعض کہتے ہیں ہم نے 8 پڑھنی۔ ہم فالو کرتے ہیں بیت اللہ شریف کو، جو ہمارا مرکز ہے اسلام کا، دین کا، جہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ آپ بیت اللہ شریف کے اندر چلے جائیں، وہاں 20 تراویح ہی پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو 20 تراویح ہی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہم نے تو ان دونوں گھروں کو دیکھنا ہے، ایک گھر مولا کا ہے، ایک گھر رسول اللہ کا ہے، جہاں سے شریعت کا نظام چل رہا ہے، وہ مصطفیٰ کا دربار ہے۔
حضور کے دربار میں 20 تراویحیں پڑھی جاتی ہیں. ہم نے کسی بحث میں نہیں پڑھنا. ہم نے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و فکر کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.